پاکستان بھر میں پی ٹی وی کی جو فی ہے اس کو میں آج ختم کرنے آئی پی پیز کے ساتھ ایک اچھے شفاف اور اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے نیگوشیشن کی گئیں. اس طرح یہ 7.5 روپے فی یونٹ بجلی کم کی گئی. وہ بذات خود ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تیل کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں تیزی سے نیچے گر رہی تھیں تو ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس کو ہم نے کنورٹ کیا بجلی کی قیمت میں کمی لانے کے لیے. وزیر اعظم کا اوور بلنگ کے خاتمے کے لیے بڑا اقدام. موبائل ایپ اپنا میٹر اپنی ریڈنگ کا افتتاح کر دیا. بجلی بلوں میں پی ٹی وی فیس ختم کرنے کا بھی اعلان. اوور بلنگ کے خاتمے کے لیے تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا میٹر ریڈنگ سے متعلق بہت سی شکایات موصول ہو رہی تھیں. موبائل ایپ سے میٹر ریڈنگ کے نظام میں شفافیت اور اوور بلنگ کا خاتمہ ہوگا. آئی بی پیز کے ساتھ مذاکرات میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کے اقدامات اہم ترجیح تھی. انتھک محنت سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی کوششیں کامیاب ہوئیں. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ بھی بجلی کے شعبے میں منتقل کیا گیا. بجلی کے شعبے میں کرپٹ مافیا کے خلاف سخت اقدامات کیے گئے. اصلاحات کا عمل آگے بڑھانے کے لیے وزیر توانائی اور ان کی ٹیم کی کاوشیں قابل تعریف ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی سینیورٹی کا معاملہ بھی طے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج بن گئے. جسٹس محسن اختر کیانی سینیورٹی میں دوسرے، جسٹس میاں گل حسن تیسرے اور جسٹس طارق محمود جہانگیری چوتھے نمبر پر ہوں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی 1 جولائی کو طلب. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صدارت کریں گے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ناموں پر غور ہوگا. بارشوں سے سیلاب کا خطرہ. این ڈی ایم اے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. 48 گھنٹوں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی. سیلاب اور اربن فلڈنگ کا الرٹ جاری. شدید بارشوں سے پنجاب کے کئی شہروں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ. سندھ کے کئی شہروں میں بھی موسلادھار بارشوں کا امکان. خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں چترال، سوات، ایبٹ آباد، مانسہرہ اور مالاکنڈ میں طوفانی بارشیں متوقع. گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں میں گلیشیئرز پگھلنے سے فلیش فلڈ کا خطرہ. آزاد کشمیر میں بھی اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائیڈنگ کا امکان. شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے جانے والے سیاحوں کے لیے الرٹ جاری. دریاؤں کے کنارے پر جانے سے منع کر دیا. بلوچستان کے شہر زیارت میں شدید بارش کے بعد سیلاب. کلی زرگئی میں ڈیم کے قریب 2 خواتین ندی میں ڈوب کر جاں بحق. ہلاکتوں کی تعداد زیادہ ہونے کا خدشہ. اٹک میں خاتون برساتی نالے میں گر کر جاں بحق. یوب میں سیلابی ریلے میں بہہ جانے والی 4 خواتین کی نماز جنازہ ملتان میں ادا کر دی گئی. ادھر دریائے سوات میں ڈوبنے والے دانیال کی لاش بھی نکال لی گئی. میت مردان دوانا. گلگت بلتستان میں گلیشیئر پگھلنے سے سیلاب. ہنزا میں پانی کے ریلے نے تباہی مچا دی. فصلیں تباہ. سوابی بھی سیلابی ریلوں کی زد میں. پانی گھروں میں داخل. سیلابی ریلوں کی آمد کے پیش نظر ہری پور میں بھی الرٹ جاری. ندی نالوں کے قریب رہائش پذیر افراد کو علاقوں سے نکال لیا گیا. لاہور، گجرانوالہ، حافظ آباد، گجرات، دسکا اور پسرور میں بھی بارشیں. نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا. کوئی الفاظ ہی نہیں ہیں. یہ اس حادثے کا جو افسوس کرنا یا اس خاندان پہ جو ہے قیامت گزر گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوٹل بریک ڈاؤن ہے کہ ریسکیو کا. اور یہ پہلا واقعہ وہاں پہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی وہاں پہ واقعہ ہوئے ہیں. اس سے زیادہ جو ہے عوامی مسائل سے غفلت کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے. حادثات جو ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، لیکن انسانوں نے حادثات سے محفوظ رہنے کا کوئی تو سدباب کیا ہوتا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف سانحہ سوات کے متاثرین کا دکھ بانٹنے ڈسکا پہنچ گئے. جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا. فاتحہ خوانی بھی کی. میڈیا سے گفتگو میں کہا سانحہ سوات ریسکیو کا بریک ڈاؤن ہے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. متاثرہ خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے. پتہ نہیں کے پی حکومت پر کوئی قیامت ٹوٹی ہے کہ نہیں. کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. عوام خود فیصلہ کرے. مونسون بارشوں سے خیبر پختونخوا میں تباہی. مختلف حادثات میں 20 افراد جاں بحق، 10 زخمی ہو چکے. پی ڈی ایم اے نے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی. جاں بحق افراد میں 7 مرد، 5 خواتین اور 8 بچے شامل. پنجاب میں 12 افراد جاں بحق اور 39 زخمی ہوئے.
PDM सिंध के मुताबिक बारिशों के दौरान 7 अफराद जाँ बहक 17 जख्मी हुए। वज़ीर आज़म का चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक से टेलीफोनिक राबिता, बालाई इलाकों में सूबाई हुकूमतों के साथ राबिते में रहने और मुआवनत करने की हिदायत। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची के दावे धरे के धरे रह गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ताहाल पानी न निकाला जा सका। नेशनल हाईवे घगर फाटक पर जमा पानी से शहरियों को मुश्किलात का सामना। ठट्ठा जाने वाले रास्ते तालाब का मंजर पेश करने लगे। हॉक्स बे में एक शख्स नहाते हुए डूब गया। क्लिफ्टन पार्क लैंड अस्पताल के करीब करंट लगने से शहरी ने जान दे दी। शहर कायद में आज भी मतला जुज़वी बरआलूद, हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। मगरबी हवाओं के ज़ेरे असर बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। बारिश का पानी धाबेजी पंपिंग स्टेशन को भी ले डूबा। 3 दिन बाद भी बिजली का ब्रेकडाउन जारी। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक बिजली में तातुल ज़ेरे ज़मीन केबल फॉल्ट के बायस आया। इलाके में बारिश का पानी जमा होने के बायस फॉल्ट दुरुस्त नहीं किया जा सका। नॉर्थ ईस्ट कराची ओल्ड पंप हाउस पर भी बिजली का ब्रेकडाउन। ओल्ड पंप हाउस बंद होने से स्कीम 33 के कुछ इलाके मुतासिर, शहरी मुश्किलात का शिकार। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले पाक फौज के जवानों का सफ़र आखिरत जस्ते खाकी आबाई इलाकों में सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेने का ऐलान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। बन्नू गैरिजन में शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। CMH बन्नू में जख्मियों की आयादत भी की। कहा दहशत गर्दों के हर सहूलतकार को पकड़ा जाएगा। हमारा दुश्मन मुसलसल जारहाना रवैये का मुजाहरा कर रहा है, किसी भी कीमत पर अपनी धरती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। खित्ते में मुस्तहकम अमन मसला कश्मीर के हल के बगैर नामुमकिन है। The successes of multi-domain operations of Marka-e-Haq shall never recede from the Indian memory. The assumption that Pakistan would have any constraints in the face of any future violation of its sovereignty reflects a dangerous misleading of strategic fundamentals. Any enemy acting on perceived vulnerability of Pakistan under the illusion of strategic impunity or miscalculation would get an assured, swift and a very befitting response. वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH बन्नू आमद। दहशत गर्दों के हमले में जख्मी जवानों की इयादत की। कहा आपका हौसला देखकर हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया। जिस कौम के पास आप जैसे बहादुर बेटे हों उसे कोई दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। पूरी कौम वतन अजीज के जरी जवानों के साथ है। सब आपकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा ने भी वज़ीर दाखिला के हमरा जख्मियों की इयादत की। सदर आसिफ अली जरदारी से डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद और पीपल्स पार्टी रहनुमा मंजूर बसान की मुलाकात। डिप्टी मेयर ने KMC के जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने कहा कराची के लोगों ने बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन पर एतमाद करके पीपल्स पार्टी को कामयाब किया। कराची की तामीर और तरक्की के लिए शब रोज मेहनत करें। साबिक वजीर मंजूर हुसैन वसान की सदर से सियासी सूरत हाल, पार्टी और हुकूमती उमूर पर गुफ्तगू। ज़राई शोबे को दरपेश मुश्किलात से भी आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्किया के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों जानिब से खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जुलाई में मलेशिया में होने वाले एशियन रीजनल फोरम पर भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान डिजिटल मईशत और टेक डिप्लोमेसी के नए दौर में दाखिल। वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी बिलाल बिन साकिब का अमरीका में आला सतही मुलाकातों के जरिए क्रिप्टो सफारतकारी का आगाज। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान। AI और ब्लॉकचेन बिटकॉइन माइनिंग में 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का ऐलान। मारूफ कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ पाकिस्तान की शराकत दारी। अमरीकी सरमायाकारी की राह हमवार हो गई। Web3 और ब्लॉकचेन कम्युनिटी के फरोग में बिलाल बिन साकिब का नुमायां किरदार रहा। पंजाब में असम्बली अरकान की मुअत्तली से अपोजिशन नई मुश्किल में फंस गई।
اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن جمع نہیں کرا سکے گی۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن ارکان کے 105 ارکان ہیں، 26 ارکان کی معطلی کے بعد تعداد 79 رہ گئی۔ اجلاس بلانے کی ریکوزیشن پر کم از کم 93 ارکان کے دستخط ضروری ہیں۔ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کا حق تھا، سپریم کورٹ سے شرمناک فیصلہ آیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں سپریم کورٹ سے جعلی فیصلے کروا کر سیاست کی جاتی ہے۔ عام انتخابات میں دھاندلی سے ہمیں کئی نشستوں سے محروم کیا گیا۔ میں چند ووٹوں سے اپنی سیٹ ہارا تھا لیکن مجھے جتوا دیا گیا، میں نے سیٹ واپس کر دی۔ ڈاکہ ڈال کر جعلی طریقے سے کراچی میں میئر مسلط کیا گیا۔ محبت کی شادی ناکام ہونے پر کراچی میں پھنس جانے والی ٹیونس کی سندہ کے لیے ریلیف، وطن واپسی کی راہ ہموار۔ ٹیونس کے سفارتی اہلکاروں کی لیاقت آباد ویمن پولیس اسٹیشن آمد، سندہ یاری کو اسلام آباد لے گئے۔ ایس ایچ او عظمیٰ افضل نے بھی تصدیق کر دی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق سندہ کی وطن واپسی کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ کراچی میں دماغ خور جرثومے نے ایک اور جان لے لی۔ محکمہ صحت سندھ نے 17 سالہ نوجوان کا نکلیریا سے موت کی تصدیق کر دی۔ نارتھ کراچی کے رہائشی سید شاہ علی قادری کا 27 جون کو نکلیریا ٹیسٹ مثبت آیا۔ اگلے ہی روز نوجوان انتقال کر گیا۔ نکلیریا سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ مودی سرکار کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن سندور کی کامیابی کے دعوے بے نقاب۔ بھارتی کالم نگار سشانت سنگھ نے مودی کی ناکامیوں کو آشکار کر دیا۔ کہا پہلگام حملے کو 2 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا لیکن جواب طلب سوالات باقی ہیں۔ پہلگام کے حملہ آوروں کو پاکستان سے جوڑنے کا ثبوت کہاں ہے؟ اب آپریشن سندور کو کامیابی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن سٹرائک کی کوئی سیٹلائٹ تصویر یا ویڈیو شواہد منظر عام پر نہیں لائے گئے۔ بھارتی فضائیہ نے اپنے 5 لڑاکا طیارے گنوائے۔ بھارت پاکستان جیسے جوہری ہتھیاروں سے لیس ملک کے ساتھ اگلی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اسرائیلی وزیراعظم یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے حماس سے ڈیل کی کوششوں میں ہیں۔ عدالتی کارروائی ایران اور حماس سے ڈیل میں رکاوٹ بنے گی۔ امریکی صدر اسرائیلی وزیراعظم کی حمایت میں پھر سامنے آ گئے۔ کہا اسرائیل میں نیتن یاہو کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ خوفناک ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم سارا دن عدالت کے کمرے میں گزارے؟ نیتن یاہو نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ امریکہ اس عدالتی کارروائی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ اسرائیل نے غزہ سے شروع ہونے والی جنگ مشرق وسطیٰ میں پھیلا دی۔ فلسطین، لبنان، شام، یمن اور ایران میں اسرائیلی حملوں میں 57,000 سے زائد شہری شہید، 1 لاکھ سے زائد زخمی کر دیے گئے۔ امریکی غیر سرکاری تنظیم نے صہیونی ریاست کی دہشت گردی کا پردہ چاک کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے فلسطین، لبنان، شام، یمن اور ایران پر ہزاروں حملے کر کے عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر دیں۔ سب سے زیادہ غزہ میں 56,000 شہری شہید کیے گئے۔ ایران نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ پر ایٹمی تنصیبات کا دورہ کرنے پر پابندی لگا دی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے نائب اسپیکر حامد رضا کی تصدیق۔ کہا رافیل گروسی اب ایرانی جوہری تنصیبات کا دورہ نہیں کر سکیں گے۔ IAEA کو جوہری تنصیبات پر نگرانی کے کیمرے لگانے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ فرانس میں طیارہ گر کر تباہ، فرانسیسی فوج کے سابق عہدیدار سمیت 3 افراد ہلاک۔ چھوٹا طیارہ پائلٹ کے قابو سے باہر ہوا اور وسطی فرانس کے ایک قصبے میں جا گرا۔ پبلک پروسیکیوٹر فریڈرک شویلیئر نے تینوں افراد کو موقع پر ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا علاقے میں کھڑی گاڑیوں کو معمولی نقصان پہنچا ہے۔ بھارت میں مسلم اور پاکستان دشمن پالیسیوں کا ایک اور ثبوت، دہلی یونیورسٹی کا اسلام، پاکستان اور چین سے متعلق کورسز ختم کرنے کا فیصلہ۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے نصاب کمیٹی کو پاکستان کے حوالے سے تاریخی مواد ہٹانے کی سفارش کر دی۔ یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبرز کا فیصلے کو سیاسی اور نظریاتی سینسرشپ قرار دیتے ہوئے شدید تحفظات کا اظہار۔